اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عزیزان اور احباب، صاحب قرآن کے تحت ہم مدینہ پہنچ چکے۔ مدینہ کا پہلا سال گزر گیا، دوسرے سال جس کو ہم سن 2 ہجری کہیں گے، اس کے اندر سورۃ بقرہ کی مطالعہ ہو چکا اور تحویل کعبہ کا ذکر ہو چکا۔ غزوہ بدر کی کل بات شروع ہوئی تھی، آج غزوہ بدر کو مکمل کریں گے۔ پہلے میں درخواست کرتا ہوں تیمور بشیر حرل سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ہاں ٹھیک ہے، ان نسينا أو خطأنا جی ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا جی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس کا نا ویسے میں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ جو یاد ہوتے ہیں نا ان کو دوبارہ پڑھ کے دہرا لینا چاہیے، کہ تلفظ میں کہیں نہ کہیں بندہ بے ساختہ غلطیاں کرتا ہے۔ یہ لو ماشاء اللہ۔ اچھا، مدینہ آ جانے کے بعد بھی مشرکین نے اپنی شرارتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلمانوں کا پیچھا کیا، اور مدینہ میں جو ایک معزز آدمی تھا مدینہ کا، یا سرکردہ آدمی تھا، عبداللہ بن ابی، اگرچہ وہ خاندان خزرج سے تھا، اس کو ایسا گندا خط لکھا کہ ہمارے کچھ لوگ تمہارے پاس بھاگ کے آئے ہیں، ان کو یا تو ہلاک کرو یا انہیں ہمارے حوالے کرو، ورنہ ہم حملہ کر کے تو تمہیں تباہ کر دیں گے اور تمہاری عورتیں قبضے میں لے لیں گے۔ وہ خوفزدہ ہو کے تیار ہو گیا۔ کچھ اس کے ذہن میں آپ کے لیے خلش بھی تھی۔ تو رسول اللہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ اس کے پاس چلے گئے، جا کے اس کو کہا کہ بھائی عبداللہ، کیا تم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ جنگ کرو گے، یعنی انصار کے ساتھ لڑنے لگ جاؤ گے؟ بہرحال وہ سمجھ گیا۔ تو لیکن جب وہ آپ نے آس پاس قبائل کے ساتھ بھی، بلکہ بدر تک جب گئے تو رستے میں جو قبائل تھے ان سب کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے کر لیے، مدینہ کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے کر لیے، اور معاہدوں کے ذریعہ مسلمانوں کی حیثیت تسلیم کروائی اور پرامن رہنے کا وہاں پہ صورتحال پیدا کر لی۔ یہ قبائلی معاشروں میں عہد اور معاہدے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ رسول پاک کی پیدائش سے 150 سال پہلے ان کے جد امجد جو ہوئے تھے، قصی، انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، سارا رستوں میں قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، اور ہاشم نے پھر سب کو مجتمع کیا اور
مکہ کے ساتھ ایک خاص خانہ کعبہ کے آس پاس چہرہ آباد کر لیا۔ اب میں کل والی بات ہی دہرا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یا مسلمانوں نے ایسا کون سا ان کا نقصان کر دیا تھا جس کے لیے اتنی تکلیف دے رہے تھے؟ وہ صرف یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کو مانو اور بت پرستی چھوڑ دو، اور اس کی وجہ سے اتنے صدمات اور اتنے مسائل پیدا کیے مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک پابند رہنے کے نتیجہ میں یہ تیمور بھی چلا گیا، باقیوں کو بھی نہیں، ٹھیک ہے، خیر یہ وہ تلاوت کر گیا بس کافی۔ تاشفین کو بھی خاموش کروا کے تو اندر بلا لیں۔ تاشفین بیٹا آ جائیں نا تاکہ مکمل کر لیں ہم کام، خاموشی اختیار کر لو۔ تیمور آپ بھی آ جاؤ۔ یہ تو پہلا بچہ نے جو سمجھائی اس سے عمل ہوتا ہے۔ بات صورت مدینہ پہنچ کر جب آپ اپنی جمعیت مستحکم کر لی، وثاق مدینہ قائم ہو گیا، مواخات ہو گئی، مسجد بن گئی جو مرکزی جگہ بن گئی، مدینہ شہر کو ایک مرکزیت حاصل ہو گئی، حرم قرار دے دیا گیا، یعنی مقامی طور پہ سب انتظامات ٹھیک ہو گئے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے ٹولیاں بھیجتے رہتے تھے آس پاس۔ مقصد تو صلح ہی ہوتا تھا، لیکن اپنے وجود کا احساس دلانا بھی ہوتا تھا۔ ایسی ایک ٹولی جب ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا تو بدر کے قریب جب وہ گزرا تو وہ تو گزر گیا، لیکن ان کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے بعد یہ، جب وہ سامان لے کے واپس آ رہا تھا تو اس نے ایڈوانس بھیج دیا اطلاع مکہ میں کہ خطرہ ہے، یہ لوگ لوٹ لیں گے اور ہماری مدد کے لیے، حفاظت کے لیے بھیجیں۔ جب یہ خبر آئی اچھا، اس سے پہلے جب میں جیسے میں کل بتا رہا تھا کہ 8 مختلف مہمات بھی درپیش آئیں، ان مہمات کے ساتھ اور کچھ ہو نہ ہو مسلمانوں میں خود اعتمادی آ گئی اور مسلمانوں کا وجود اس علاقے میں تسلیم ہو گیا کہ ہاں یہ بھی ایک قوم ہے اور یہ بھی ایک طاقت ہے۔ اسی طرح انہی ٹولیوں میں سے ایک ٹولی کے ساتھ سریہ نخلہ پیش آیا۔ سریہ ایسی جھڑپیں، لڑائیاں جن میں رسول کریم خود شریک نہیں تھے۔ یہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی قیادت میں چھوٹی ساری ٹیم بھیجی تھی کہ شام میں یمن کی طرف سے جو قافلہ آ رہا ہے مکہ والوں کا، تو اس کے بارے میں معلومات مہیا کر کے تو بھیجیں، لیکن ان کی جھڑپ ہوگی ایک چھوٹے قافلے کے ساتھ، تو وہ ایک آدمی حضرمی قتل ہو گیا، سامان لوٹ کے لے آئے، وہ اب خمس رسول پاک کے لیے نکال کے مسجد میں بھیج دیا، رکھوا دیا، اور باقی لشکر نے آپس میں تقسیم کر لیا، جو طریقہ کار تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں لڑائی کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے، کفار نے اور یہود نے مل کے اس بات کو شدید پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صدیوں سے قائم حرمت حرام مہینوں کی ختم کر دی ہے۔ اور کل جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تھی نا جنگ فجار، حرب فجار جس کو کہتے ہیں، 4 سال تک جاری رہی۔ رسول اللہ کی عمر 16 سال سے 20 سال تک کے دوران مکہ والے 10 کے 10 قبائل مل کے کسی ایک قبیلے کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور وہ قبیلے کا بھی قصور یہی تھا
کہ اس نے ایک حرام مہینے کی خلاف ورزی کی تھی، اس میں احترام کی بجائے قتال کیا تھا۔ تو جب یہ بہت زیادہ پراپگنڈا ہو گیا اور یہ رسول کریم نے بھی وہ مال غنیمت اپنے لیے وصول نہیں کیا، تو جب پراپگنڈا بہت بڑھ گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں یہ ارشاد نازل کیا کہ یعنی لوگ آپ سے حرام مہینے کے بارے میں، قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ہاں حرام مہینہ میں قتال بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، یعنی جو کچھ مکہ والے کر رہے تھے، مسجد حرام میں داخلہ کے ممنوع قرار دے دینا جو کہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا جیسے مسلمانوں کو نکل کے مدینہ آنا پڑا، تو یہ کہیں بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، یعنی ان کا جرم بہت ہی بڑا ہے، یہ تو معمولی بات ہے۔ یہ جب یہ وحی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں قیدی عبداللہ بن جہش پکڑ کے لائے تھے اپنے ساتھ، ان دونوں قیدیوں کو آزاد فرما دیا، اور جو ایک آدمی قتل ہوا تھا اس کے خاندان کو خون بہا ادا کر دیا۔ آپ نے پوری طرح تلافی فرما دی، لیکن اس واقعہ سے حالات نے خونی رخ اختیار کر لیا، اور جو مستشرقین ہیں وہ اسی واقعہ کو ساری جنگوں کی ابتدا قرار دیتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کے گھر میں گھس کر ان کے ایک سردار کا قتل، دو کی گرفتاری اور ان کے مال تجارت پر قبضہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، جس کا اہل مکہ کو گمان بھی نہ تھا، لیکن بات کا صحیح سمجھنے اور صحیح فیصلہ پر پہنچنے کے بجائے ان کے غرور نے انہیں گمراہ کر دیا، اور وہ بزوم خود مسلمانوں کا کلا کما کرنے کی نیت سے مدینہ پر حملہ کرنے پر تل گئے۔ صحیح بخاری نے اس واقعہ کو، یعنی جس کو یہ سریہ نخلہ کہتے ہیں ہم، نخلہ کے مقام پر جو جھڑپ ہوئی، صحیح بخاری میں اس کو ابو الغزوات قرار دیا گیا ہے، یعنی تمام جنگوں کا باپ یہ واقعہ تھا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کے بقول بھی غزوہ بدر اور بعد میں ہونے والی تمام لڑائیوں کا باعث صرف یہی ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے اور بھی کئی جھڑپیں اور سرایہ ہوئی تھی، جیسا میں نے کل بتایا۔ مثلا اس سے 1 سال پہلے رمضان سن 1 ہجری میں بحیرہ احمر کے ساحل پر جنبو کے قریب حضرت حمزہ کی قیادت میں 30 مہاجرین نے قریش کے قافلہ کو روکا اور لڑائی ہوتے ہوتے بچی۔ ایک حلیف نے دونوں کا بیچ بچاؤ کروا دیا۔ پھر اس کے 1 مہینہ بعد شوال سن 1 ہجری میں، دیکھیے میں سارے واقعات یعنی کیلنڈر کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جو مہینہ پہلے آیا اس کا واقعہ پہلے، جو مہینہ اس کے بعد آیا وہ واقعہ اس کے بعد۔ رمضان کے 2 مہینے بعد ذوالقعد، 1 مہینہ شوال کے بعد ذوالقعد، 2 مہینے بعد ذوالقعد سن 1 ہجری میں 20 مسلمانوں کا ایک دستہ قریش کے قافلہ کو روکنے کے لیے حجفہ کے مقام تک گیا، لیکن قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے گزر چکا تھا۔ سن 2 ہجری کے دوسرے مہینے میں یعنی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 مہاجرین کے ہمراہ قریش کے قافلہ کو روکنے کے لیے ودان کے مقام تک گئے، لیکن آمنا سامنا نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ نے قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ باہمی معاہدہ کر لیا۔ قریش مکہ تو نہ ملے، لیکن وہاں چونکہ آبادیاں جو تھیں ان کے پاس گئے، جا کر تبلیغ کی اور باہمی معاہدہ کر لیا۔ اسی سن 2 ہجری کے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 200 صحابہ کے ہمراہ امیہ بن خلف کے بڑے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور مکہ سے شام جانے والی شاہراہ پر بوات کے مقام تک گئے، لیکن سامنا نہ ہوا۔ پھر ربیع الاول میں ہی ستمبر 623 میں جابر بن فہری مکہ کا ایک آدمی چند ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ کی چراگاہ سے کچھ مویشی لوٹ کے لے گیا، تو رسول اللہ 70 صحابہ کے ہمراہ اس کے تعاقب میں بدر کے قریب سنوان کی وادی تک گئے، لیکن وہ نکل کر جا چکا تھا۔ پھر
جمادی الاول 2 ہجری کے آخر میں خبر آئی کہ ایک بڑا تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے، وہی جو ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ اس میں بہت زیادہ سامان، بہت زیادہ مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 مہاجرین کے ہمراہ اسے روکنے کے لیے جنبو کے قریب پہنچے، لیکن قافلہ وہاں سے پہلے ہی گزر چکا تھا۔ دراصل سواری کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی رفتار بہت کم رہی تھی، کیونکہ اگر سواری کافی ہوتی تو پھر مڑ بھیڑ ہو جاتی۔ مسلمانوں کی رفتار اس لیے کم رہی کہ 200 افراد کے لیے صرف 30 اونٹ تھے۔ یہی وہ قافلہ تھا، جیسے میں نے بتایا، کہ جس کی شام سے واپسی کے سفر پر جنگ بدر پیش آئی۔ جب اس مہم سے واپس آ رہے تھے تو جمادی الثانی میں واپس ہوتے ہوئے آپ نے رستے میں 2 قبائل بنو مزلج اور بنو زمرہ کے ساتھ عدم جاہلیت کے معاہدے کر لیے، جس کی وجہ سے مارکہ بدر میں ان دونوں کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اور بدر سے پہلے 8ویں مہم وہ نخلا والی مہم تھی جو رجب 2 ہجری میں پیش آئی، جس میں حرام مہینہ شروع ہو جانے کے باوجود عمر بن عبداللہ حضرمی مارا گیا، جو کہ خود بھی ایک بڑا مشہور آدمی اور رئیس مکہ کا حلیف بھی تھا۔ اس واقعہ نے پورے عرب میں رائے عامہ کو متاثر کیا اور قریش مکہ مشتعل ہو گئے۔ یہ جو بتائی ہوئی 8 مہمات ہیں، ان سے نہ صرف مسلمان متحرک رہے بلکہ ان کا جذبہ بھی جوان رہا۔ عرب قبائل میں مسلمانوں کی موجودگی اور قوت کا احساس پیدا ہوا۔ کچھ قبائل نے تعاون اور عدم جارحیت کے معاہدات بھی کیے۔ اب میدان بدر کا آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بدر مکہ سے 80 میل دور ہے۔ شام سے مکہ جانے والی تجارتی شاہراہ جو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، اس پر واقع ایک گاؤں ہے، اس کا نام بدر ہے، اور اس گاؤں میں ہر سال تجارتی میلہ لگتا تھا۔ قریش مکہ کی چھاپہ مار ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت کرتی ہیں، لوٹ مار کرتی رہتی ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں ہی موسم بہار میں شام کو جانے والا تجارتی قافلہ روانہ ہوا تو مکہ کی تمام آبادی نے بھی بات سننے والی ہے اس میں سرمایہ کاری کی، اور واپسی سے پہلے ابو سفیان نے مکہ خط بھجوایا کہ بدر کے قریب قافلے پر مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، کیونکہ شام کی طرف جاتے ہوئے بھی اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے حفاظتی قوت بھجوائی جائے۔ مکہ میں ابو سفیان کے اس خط کی وجہ سے غصے کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ ہر شہری نے جو کچھ اس کے پاس تھا، جو سن رہا ہے اس کی توجہ زرتاج پہنچی کہ نہیں؟ ابو سفیان کے اس خط کی وجہ سے مکہ میں غصے کی ایسی لہر اٹھی کہ ہر شہری نے جو کچھ اس کے پاس تھا جنگ کے لیے دے دیا، اور 1000 جنگجو اور 100 گھڑ سوار اس عہد کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی آئیں گے۔ ہر قبیلے کے سردار اور افراد اس لشکر میں شامل تھے۔ قریش کے بڑے بڑے لوگوں میں سے ابو لہب کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں نہ رہا، صرف آپ کا چچا ابو لہب شامل نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ بھی 313 صحابہ کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان 313 میں 73 مہاجرین اور 240 انصار تھے، جن کے پاس صرف 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑے تھے۔ بدر پہنچ کر آپ نے کفار کی تعداد معلوم کی تو پتہ چلا کہ حملہ آور لشکر کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے تعداد کا اندازہ لگانے کا طریقہ۔ تو انہوں نے خبر جی دیکھو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوا کہ لشکر کی تعداد 1000 سے 1100 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تو ایک صحابی حضرت خباب بن منذر کی تجویز پر پانی کے بڑے چشموں پر قبضہ کر لیا اور باقی باندھا کنوؤں میں پتھر ڈال کر بیکار کر دیے۔ اس دوران ابو سفیان کا قافلہ اس سال کے سب سے مہنگے سامان تجارت سمیت
بحر احمر کے کنارے چلتا حفاظت سے مکہ پہنچ گیا۔ اس نے تھوڑا سا راستہ اپنا بدل لیا تھا، یعنی بدر کے اس جو تجارتی میدان ہے وہاں سے گزرنے کی بجائے تھوڑا سا ساحل کے ساتھ ہو کر گزر گیا، اور اس کی اطلاع بھی لشکر قریش کو مل گئی کہ وہ پہنچ گیا حفاظت سے۔ تو قریش کے لشکر کے سردار عتبہ بن ربیعہ نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ عتبہ بن ربیعہ وہی ہے جس نے 2 دفعہ مکہ میں بھی آپ کے ساتھ مدبرانہ گفتگو اور مذاکرات کیے تھے، جبکہ باقی سارے ہر وقت جھگڑے کی باتیں کرتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ سردار تھا لشکر کا، اس نے کہا جی چلو واپس چلتے ہیں۔ ایک مشہور آدمی حکیم بن حزام نے بھی رائے دی کہ چونکہ ہمارا قافلہ خرید سے گزر گیا ہے تو اس لیے اب ہمیں خون خرابے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ضدی اور مغرور ابو جہل اڑ گیا اور تانہ زنی کر کے سردار لشکر کو بھی مجبور کر دیا کہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ البتہ 2 قبیلے، قبیلہ زہرہ اور قبیلہ عدی، ان کے لوگ واپس مکہ چلے گئے۔ 17 رمضان المبارک کی رات ارشاد نبی کے مطابق خیمہ زن ہو کر صحابہ نے استراحت فرمائی اور صبح جاگے تو تازہ دم تھے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اضطراب اور دعاؤں میں رات گزاری اور التجا کرتے رہے کہ اے اللہ یہ چند لوگ بھی نہ رہے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ رات کو بارش ہو گئی اور اسے ایسی ریت جس میں پاؤں دھنسے جاتے تھے وہ مستحکم ہو گئی، اور مناجات کرتے کرتے حضور کے لبوں پر فتح کی پیش گوئی جاری ہو گئی۔ سورۃ قمر کی آیت نمبر 45 کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو گئے۔ صبح ہو گئی تو آپ نے اس حیرت انگیز ترتیب سے اپنی فوج کی صف بندی کی جو 1000 سال پہلے سکندر یونانی کے باپ فلپ نے اختیار کی تھی ایک جنگ میں۔ یعنی میں اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک صف دشمن کے سامنے ایسے اسٹریٹ، دشمن کے سامنے ایک صف ایسے اسٹریٹ اور باقی 2 صفیں یوں تکون بناتی ہوئی پیچھے کی طرف۔ اب وہ تھوڑے سے بندے جو 300 بندہ تھا ان کے ساتھ ہی ایسا ہو گیا کہ 100 بندہ سامنے نظر آ رہا ہے اور 100 ادھر 100 ادھر، تو جو بندہ کم ہوئے گا وہ وہاں سے شامل ہوتا جائے گا اور فارمیشن وہی رہے گی، تکون کی فارمیشن۔ یہ 1000 سال پہلے سکندر یونانی کے باپ نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ مغرور قریش کی صفیں غیر منظم تھیں، ان کو تو تکبر ہی بہت تھا ان میں۔ قریش کی فوج قریب آ گئی تو آپ نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اسے تیروں سے روک دیں۔ قریش تیروں کے بچھاڑ سے رک گئے اور ان میں سے نخلا میں مارے جانے والی عبداللہ حضرمی کا بھائی عامر آگے بڑھا، جس کا بھائی مارا گیا تھا نخلا میں، اس کا بھائی عامر آگے بڑھا جسے حضرت عمر کے غلام نے مار گرایا۔ اس کے بعد سردار لشکر عتبہ جو ابو جہل کے طانے سے تنگ تھا، وہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور اپنے ہم پلہ مقابل کے لیے للکارا۔ اچھا، یہ بھی عربوں کا دستور تھا کہ بہادر وہ ہیں جنگجو جو باقاعدہ جا کر للکار کر بلاتے ہیں لاؤ کسی کو۔ وہ 3 آدمی سامنے آئے، انہوں نے للکارا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ولید اور شیبہ کو مار گرایا، اور عبید بن سعید کو حضرت زبیر نے واصل جہنم کر دیا۔ وہ تینوں بھی مارے گئے۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا، جس کے دوران مغرور ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے، معوذ اور معاذ نے کاٹ کر پھینک دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں لا ڈالا۔ حضرت کا شدید دشمن امیہ بن خلف میں مارا گیا۔ ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد قریش نے ہتھیار ڈال دیے اور راہ فرار اختیار کی۔ 70 مشرکین مارے گئے، جنہیں ایک گڑھا کھود کر وہیں دبا دیا گیا۔
70 مشرکین قیدی بنے، مال غنیمت میسر آیا، اور مشرکین کے چھوڑے ہوئے اسلحہ سمیت، قیدیوں، مال غنیمت اور ان کے چھوڑے ہوئے اسلحہ سمیت آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اس طرح 1000 کا لشکر، جس میں 100 گھڑ سوار بھی تھے، صرف 313 79 مسلمانوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ انہیں مسلمانوں کی تعداد دگنا نظر آ رہی تھی۔ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ جنگ بدر تبدیلی کا نقطہ آغاز تھا۔ اس سے پہلے مسلمان چھپتے چھپاتے پردے میں چھپ کر اپنی عبادت کرتے، پھر ان کی ظلم سے، ان کے جبر سے تنگ آ کر پہلے بھاگ کر حبشہ میں پناہ لی، پھر بھاگ کر مدینہ میں پناہ لی۔ مدینہ میں بھی آئے تو بے یار و مددگار، نہ پیسہ نہ کاروبار۔ جو مقامی صحابہ تھے ان کے ساتھ شامل کیا، کھانے پینے کا یا غصائے کا انتظام ان کے ساتھ اس طرح ہوا۔ یہ حالت تھی، نہ سب کے پاس سواری تھی، نہ سب کے پاس تلواریں تھیں، نہ جیب میں پیسے تھے، نہ کھانے پینے کے کچھ سامان تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جب رسول اللہ کی دعا پسند آ گئی اور قبول ہو گئی کہ اگر یہ چند لوگ بھی مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو وہ لوگ، اچھا ابھی جو میں نے اس میں نہیں بتایا اختصار کی خاطر، وہ لوگ ساری رات اپنے ساتھ رقاصائیں لے کر آئے ہوئے تھے، شراب لے کر آئے ہوئے تھے، اور وہ شراب پی کر رقاصاؤں کے رقص دیکھتے رہے ساری رات۔ اتنا غرور تھا ان میں کہ یہ چند غریب معمولی لوگ، ان کا کیا، ان کو ہم صبح کچل کے رکھ دیں گے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی 14 شہادتیں ہوئیں، جن کے نام تاریخ میں دیے گئے ہیں۔ ان 14 شہداء میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار۔ انصار میں سے 6 خزرج کے اور 2 قبیلہ اوس کے تھے۔ اب جو 70 جنگی قیدی بنائے گئے، ان کے بارے میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے، اور ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے۔ میں یہاں ایک جملہ معترضہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو 2 بڑی تہذیبیں موجود تھیں، وہ ایک تھی رومی تہذیب، رومن امپائر کی، وہ بھی ان کی تقریباً ہمسائے تھے، اس لیے کہ جب خطہ عرب، جزیرہ عرب ختم ہوتا ہے جہاں پہ شمال کو، شام کی طرف، وہاں سے سمندر میں چند میل آگے جائیں تو یورپ کے اپینڈکس کی طرح لٹک رہا ہے نیچے اٹلی، اس کا شہر ہے روم۔ تو ان کی بہت بڑی امپائر تھی، وہ پورا ساحل، بحیرہ اس کو کلزم کہتے ہیں، اس کے پورا ساحل، شمالی بھی جنوبی بھی، ترکی سے لے کے ادھر اسپین تک، سارا وہ ساحل بھی یہ ساحل بھی، تمام ہر جگہ پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا قانون بھی ظلم پر مبنی تھا۔ یہودیوں کی کتاب میں بھی، تلمود میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم دشمن کو زیر کر لو تو ان کو تہس نہس کر دو، یہ لفظ ہے ان کے الفاظ میں۔ لیکن اسلام کے سربراہ حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے، ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ صحابہ خود کھاتے نہ کھاتے یا تھوڑا کھا لیتے، قیدیوں کے خدا کا خیال رکھتے۔ تنگ دستے کے باوجود قیدی کو روٹی کھلاتے، روٹی وہاں پہ مہنگی خوراک تھی، اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، جو کم قیمت اور عام چیز ہے۔ قیدیوں میں آپ کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عباس وہ تھے جن کی بیگم مسلمان ہو چکی تھیں، اور جنہوں نے دوسری بیعت عقبہ میں آپ کی طرف سے کھڑے ہو کر تو وہ بات کی تھی کہ بھائی سوچ سمجھ لو، اگر پورے آنے تو وہ بھی قیدی بن گئے۔ حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بھی قیدی بنے۔ ام المومنین حضرت سودا کے عزیز سہیل بن عمر بھی قیدی بن گئے۔ ہاں جناب کے
اپنے داماد آپ کی بڑی بیٹی زینب کے خامند ابو العاص جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے تھے وہ بھی قیدی بن گئے، اور اس کا چچا زاد نوفل وہ بھی شامل تھا، وہ بھی قیدی، یعنی ایسے قریبی لوگ بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ لیکن آپ نے سب قیدیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، لیکن سب قیدیوں کے ساتھ ایک سا سلوک ہوا، جب باندھا گیا تو سب کو باندھا گیا۔ آپ کے چچا عباس کا جسم بھاری تھا، اس لیے رسول اللہ نے حکم دیا کہ یار اس کو زیادہ کس کے نہ باندھنا، موٹا بندہ ہے، بے بس ہوتا ہے، ذرا مجبور ہوتا ہے۔ آپ کے چچا عباس کے بدن پر کرتا بھی نہ تھا۔ اب جنگ میں تو یہ جنگ کا وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں کوئی آپ کسی چیز کا بڑا پروٹوکول رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے بہرحال جب قیدی بنے تو آپ کے جسم پہ کرتا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے لمبے قد ہونے کی وجہ سے کسی کا کرتا انہیں پورا ہی نہ آیا۔ بالآخر رئیس خزرج عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنا کرتا منگوا کر انہیں پہنایا تو وہ پورا آیا۔ اس احسان کے بدلے میں کئی سال بعد جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کے کفن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ اچھا، قیدیوں کے بارے میں مختلف تجاویز زیر غور آئیں، اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق کے مشورہ کے مطابق قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فدیہ کی ادائیگی تک سب قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خوراک کا مناسب اہتمام روا رکھا گیا۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں کہا گیا کہ ایک ایک مسلمان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یعنی دیکھیں نا، یہ ان سے لیا جا رہا ہے فدیہ رہائی کا، وہی تم کو بندے کو ہمارے کو پڑھا دو، چلو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آپ کا داماد بھی قیدی تھا، بڑی بیٹی کا خامند ابو العاص۔ آپ نے کہا بھی اپنے لیے فدیہ منگوا لو، ہمیں پیسے دے دو، اپنے گھر والوں سے منگوا لو تو رہا ہو جاؤ۔ تو باقی لوگوں نے بھی منگوائے، تو ابو العاص کے فدیہ کے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے ہار بھجوایا، تو اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنسو طاری ہو گئے، اور صحابہ کو فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ ہار زینب کو واپس بھیج دوں، کیونکہ اس کی ماں خدیجہ نے شادی کے موقع پر یہ ہار اسے پہنایا تھا۔ سب صحابہ کی رضامندی کے بعد ابو العاص کو رہا کرتے وقت یہ ہار انہی کے ہاتھ حضرت زینب کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب جو مال غنیمت تھا، کل میں نے ایک بات بتائی کہ جو نخلا کے مقام پر واقعہ پیش آیا اور اس میں سے مال غنیمت آیا، خمس رکھ لیا، خمس بھیج دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو باقی لشکر کے یا اس ٹولی کے ارکان آپس میں برابر تقسیم کر لیا۔ تو میں نے کہا تھا رواج کے مطابق ہمارے سننے والوں میں کچھ ظاہر اکثر صاحب علم ہے، اہل علم ہے، تو ایک اہل علم نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے اس کو رواج کہہ دیا ہے، اس کا تو قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ ہے کہ عرب رواج کے مطابق لڑائیوں میں شرکت کا بڑا مقصد ہی غنیمت کا حصول ہوتا تھا، اس لیے مال غنیمت کے بارے میں شیب کوئیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں جگہ بدر کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا، اپنی اعانت کا احسان جتایا کہ میں نے تمہاری مدد کی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور مال غنیمت کے احکام نازل فرما کر یہ مسئلہ حل کر دیا کہ لوگ آپ سے، یہ قرآنی الفاظ ہیں، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات ٹھیک کر لو۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ میں لوں گا، یہ میں لوں گا، یہ تو میں پکڑ کے لایا تھا، یہ میرا ہے۔ اور اگر واقعی تم لوگ مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ 5واں حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، جو آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مخصوص ہوگا، اور یہی قانون آج تک رائج ہے اسلام میں۔
اس خمس کو نکال لینے کے بعد باقی مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، وہ مسلمان جو جنگ میں شریک تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں پر اپنے احسان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، ترجمہ میں بتاتا ہوں کہ یاد کرو جب تمہاری تعداد قلیل تھی، تمہاری حالت کمزور تھی، لوگوں کی زیادتی کا ڈر تھا، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہیں سہارا دیا اور تمہیں باقی رزق عطا فرمایا تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ یعنی مالی غنیمت کا قانون بھی مستقل طور پر نافذ ہو گیا۔ جنگ بدر کے اثرات۔ جنگ بدر مسلمانوں اور اسلام کے مستقبل کے لیے تبدیلی کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی، جس میں مسلمانوں کے مغرور دشمن ہلاک ہوئے، مشرکین کی طاقت کا پرم ٹوٹ گیا اور اسلام و مسلمانوں کی سیاسی اور فوجی حیثیت بطور قوت کے تسلیم کر لی گئی۔ اس سے پہلے تو انہوں نے خط لکھا تھا نا واحیات کہ یہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، ہمارے مفرور ہیں، ان کو قتل کر دو یا ہمارے حوالے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقام اس طرح متعین کر دیا بطور قوم۔ جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے دشمنی اسلام قیدیوں سے نبٹنے کے لیے کئی تجاویز سامنے آئیں۔ ان میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا آیا تھا تاریخ میں۔ آپ نے منع فرما دیا اور حکم جاری کر دیا کہ کسی قیدی کو کبھی بھی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ آپ نے وہ اصحاب الاخدود والی بات آپ کو بتائی ہے نا کہ جب یہودیوں کا اقتدار قائم ہو گیا تو انہوں نے عیسائیوں کو کھائیاں کھود کر یمن کے علاقہ میں تو ان کے اندر آگ جلا کر تو ان کے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔ روایتیں ہیں کہ کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 20,000 جلا دیا جائے۔ دوسرا حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو قتل کرنا منع ہے۔ جو بندہ آپ کی قید میں آ گیا، جس نے ہتھیار پھینک دیے، اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اس کے بدلے فدیہ کے بدلے رہائی کو رواج دیا گیا کہ ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ پیسے لے آئیں اور چلے جائیں۔ رسول اللہ کے بڑے داماد بھی قیدی بن گئے تھے، ان کی رہائی کے لیے آپ کی صاحبزادی نے جو ہار بھیجا وہ انہیں اپنی والدہ حضرت خدیجہ نے شادی پر دیا تھا۔ یہ ہار دیکھ کر آپ کو بتایا میں نے کہ رسول اللہ کا دل پسیج گیا۔ حضور کے اپنے سگے چچا عباس، ان کی رہائی کے لیے بھی فدیہ لازم کیا گیا، کیونکہ سب پر فدیہ عائد ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا فدیہ دیا تو رہا ہوئے۔ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا پہلا POW پروٹوکول، پریزنرز آف وار پروٹوکول، پہلا جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ اس دن جاری ہوا جنگ بدر کے بعد رسول پاک کے حکم سے۔ ننگے قیدی کو خود کپڑے مہیا کیے گئے، جیسا کہ ان کے چچا عباس کے بارے میں بتایا کہ کسی صحابی کے پورے نہیں آئے تو عبداللہ بن ابی کے لیے تھے وہ پورے آئے۔ ایک نوعمر صحابی ابو حنظلہ اپنے باپ عتبہ کے مقابل جانے کی ضد کرتے رہے کہ میں جا کے اس کو قتل کرتا ہوں۔ ادھر سے عتبہ تھا اس کا باپ، ادھر یہ لڑکا مسلمان تھا، لیکن رسول اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس نے بہت ضد کی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی کہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروانے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ مکہ میں شکست کے اثرات یہ ہوئے کہ ابو جہل اور دیگر کئی سرکردہ سرداروں سمیت 70 مشرکین مکہ جب مارے گئے، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ مٹھی بھر بے بس لوگ جنہیں پاؤں تلے کچلنے کے لیے یہ آئے تھے ان کا یہ حشر کر دیں گے۔ ہر گھر کا کوئی فرد مارا گیا تھا۔ اس لیے اب متفقہ فیصلہ ہوا کہ مقتولین کا ماتم نہیں کیا جائے گا بلکہ انتقام کی تیاری کی جائے گی۔ عرب رسم و رواج کا بتاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی قبر سے آواز آتی رہتی ہے کہ اسکنی اسکنی
میری پیاس بجھاؤ، میری پیاس بجھاؤ، جب تک اس کے قاتل کو قتل نہ کر لیتے وہ سمجھتے قبر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب مقتولوں کا ماتم کرنے پر وقت ضائع نہیں کرنا، انتقام کی تیاری کرنی۔ ایک نابینا بوڑھے کا ذکر آتا ہے کہ جو اپنے بیٹے کے لیے رونا ضبط نہیں کر پا رہا تھا، حکم تو ہو گیا نہیں جی روئے کوئی نہ، تیاریاں کرو۔ وہ بوڑھا بیچارہ نابینا تھا، اپنے بیٹے کے لیے رونا اس سے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بار بار پوچھتا پھرتا کہ رونے کی اجازت ہو گئی ہے کہ نہیں، رونے کی اجازت ہو گئی ہے کہ نہیں۔ شاعر جنگی نغموں کے ذریعے جذبہ انتقام کو ابھارنے لگے۔ مدینہ کا ایک شاعر تھا کعب بن اشرف، وہ بھی مکہ آ کر اپنی شاعری سے ان کو اکساتا رہا۔ مشرکین نے جذبہ انتقام کو اپنی طاقت بنایا اور پوری قوت سے دوسرا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور تیاری کرنے میں لگ گئے۔ سامان حرب کے حصول کے لیے چندہ یا ٹیکس کی ایک شرح بھی فکس کر دی گئی۔ یہ تھی جنگ بدر۔ اس میں خاص چیز یہ ہے کہ وہ چند غریب لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر 450 کلومیٹر دور ایک اجنبی آبادی میں جا کر رہنے پر مجبور ہو گئے، لوگوں کے گھروں کے مہمان ہوئے، کاروبار روزگار نہیں، تو بالکل شروع میں ہی ان کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے ان کو کامیاب کیا۔ اور اس کا ایک تعلق ابو لہب کی موت سے بھی ہے، وہ اپنے وقت کے کہ جب بات بتاؤں گا میں آپ کو۔ اب ذرا ایک موازنہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریباً چائنا کے علاوہ دنیا بھر کے سفر کیے، میرا مزاج ایسا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ کچھ باتیں ایسی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو اسلام کو جنگجو مذہب کہنے والوں کے لیے ایک موازنہ پیش کرتا ہوں میں۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ کے دوران چھوٹی بڑی لڑائیوں میں دونوں طرف سے، دشمن کی بھی اور اپنی بھی، کل اموات 1018 تھیں۔ اب کم از کم یہ 10 سال کا تو عرصہ ہے نا، مدنی دور، 10 سال میں ٹوٹل ڈیتھ دشمنوں کی ملا کے کتنی تھیں؟ 1000 اونلی، 1018۔ جبکہ یہ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، ان قوموں کی 12 حالیہ جنگوں میں جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں، ان کی اموات 64 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، وہ ان لوگوں کی آپس میں تھی، کفار کی۔ 1,60,00,000 لوگ مارے گئے اور 2 کروڑ زخمی اور اپاہج ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ یہ اس وقت کی عالمی آبادی کا چوتھا حصہ مار دیا گیا، یعنی ہر 4 بندوں میں سے ایک بندہ دوسری جنگ عظیم میں قتل ہو گیا، اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں، یہ کفار آپس میں تھے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکی ایٹم بم گرائے جانے سے 2,40,000 اموات ہو گئیں اور کروڑوں لوگ اپاہج ہو گئے، اور یہ 2,40,000 اموات صرف 2 دھماکوں سے پلک جھپکتے میں ہوئی۔ جب روس میں کمیونسٹ تحریک چلی تو سرمایہ داروں نے ان کی مزاحمت کی، نیند آ رہی ہے بہت ہے، تو کمیونسٹوں کے ہاتھوں 10 کروڑ مزدوروں اور کاشتکاروں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ کتنی؟ 10 کروڑ کمیونسٹ انقلاب کے لیے۔ آسٹریلیا میں جب گوروں نے جا کر قبضہ کیا تو وہاں پہ جو موجود تھے مقامی لوگ، ان کے 2 کروڑ افراد قتل کیے گئے۔ شمالی امریکہ میں جب یہ گئے، واسکو ڈی گاما کے بعد جا کر آباد ہوئے، اگرچہ زیادہ ملک بدر کیے گئے یا جرائم پیشہ لوگ تھے یا جیسے بھی تھے، جب یہ گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ریڈ انڈینز کو ریپلیس کرنا شروع کیا، تو مقامی آبادی کے 2 کروڑ افراد، شمالی امریکہ میں 10 کروڑ
ریڈ انڈینز کو قتل کیا گیا۔ جنوبی امریکہ جس میں آپ کے یہ اسپینش اور دوسرے ملک کو حکمران تھے، جیسے میکسیکو ہے، دوسرے نیچے والے جو چلی میں جیسے وہ آئی تھی لڑکی ہمارے یہاں، تو جنوبی امریکہ میں بھی 10 کروڑ ریڈ انڈینز قتل کیے گئے۔ جب یہ غلام بنا لیتے تھے، خرید کے لے آتے تھے افریقہ سے غلاموں کو، تو 18 کروڑ افریقی غلام یہ خرید کر لائے، ان میں سے 15 کروڑ 84 لاکھ ہلاک ہوئے، اور اکثر کی لاشیں، ہلاک ہونے والوں کی لاشیں سمندر میں پھینک دی جاتی۔ ویتنام کی جنگ ہمارے زمانے میں ہوئی ہے، آپ کو تو نہیں اس کے گوشت، اس میں 5 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں۔ بوسنیا کسووو کی لڑائی کا شاید عتیق لئی کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو، ان کی 90 میں ہوئی، اس میں 5 لاکھ اموات ہوئیں۔ ابھی عراق پر حملہ جو 2001 میں ہوا، اس میں ایگزیکٹ فگرز تو نہیں باہر آ رہی، لیکن 12 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اسی طرح افغانستان پر حملہ میں لاکھوں افراد مارے گئے ہیں، وہاں کی بھی صحیح اعداد ابھی میسر نہیں آ رہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے اپنے تو کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹس ہیں نہیں، تو حملہ آور جو ہے وہ جتنی چاہتے ہیں اتنی تعداد بتا دیتے ہیں۔ لاکھوں تک تعداد ہے افغانستان میں مارے جانے والوں کی۔ اس طرح یہ وحشی اقوام صرف چند ان مشہور جنگوں میں 64 کروڑ انسانوں کی جانیں لے چکے ہیں۔ تو جب یہ آپ کو کہیں کبھی کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو آپ ان کے منہ پہ ماریں یہ باتیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ جب دشمنوں نے حملے بھی کیے تو بھی جانوں کی سب سے کم نقصان ہونے دیا آپ نے، ایسی حکمت عملی اختیار کی۔ جس دن جنگ ہو رہی تھی بدر کی، جاتے وقت حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ ان کی بیوی جو کہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں، رقیہ، وہ بیمار تھیں۔ وہ جنگ بدر والے دن ہی ان کی وفات ہو گئی۔ جب رسول اللہ واپس مدینہ آئے تو وہ دفن کی جا چکی تھیں۔ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن مختلف قبائل اور رہزن بدو صورتحال کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے، بلکہ ایک مستحکم حکومت کو قائم ہونے سے روکنے کے لیے وہ متحرک ہو گئے کہ یہ کہیں زیادہ پیر نہ جما لے۔ ان میں ایک بڑا واقعہ بھی آج ہی آپ کو بتانا ہے۔ ایک تو رمضان میں وہ حملہ ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، تو اس سے اگلے مہینے شوال میں مارکہ بنو سلیم ہوا۔ وہ اس طرح کہ بدر کے واپسی کے 1 ہفتہ بعد ہی خبر ملی کہ بنو سلیم کے لوگ یہاں سے کوئی کپڑا یا رومال دیں مجھے، کہ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے ہیں، یا کوئی کاغذ دے دیں۔ ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ 200 سواروں کے ساتھ یکا یک ان کے سر پر جا پہنچے۔ وہ اتنا اچانک تھا ان کی وہاں پہ آمد کہ وہ گھبرا کر فرار ہو گئے، اور 500 اونٹ پیچھے چھوڑ کے جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے، آپ نے اس میں سے 5واں حصہ خمس، یعنی 100 اونٹ رکھ کر باقی 400 اونٹ صحابہ میں 2-2 کے حساب سے تقسیم کر دیے، اور 3 دن تک وہیں قیام کیا تاکہ دشمن کی جرت پوری طرح ختم ہو جائے۔ 200 سوار آپ کے ساتھ تھے نا، تو 500 اونٹ قابو آیا، 5واں حصہ تو خمس میں آنا تھا مرکزی انتظامات کے لیے اور آپ کی اپنی ثوابدید سے خرچ کرنے کے لیے، باقی 400 بچے، 200 صحابہ تھے ساتھ، 2-2 اونٹ سب کو آ گئے۔ 3 دن تک وہاں ٹکے، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ یعنی بدر کے 1 ہفتہ بعد۔ اس کے بعد بڑا واقعہ جو ہوا وہ بھی اسی اگلے مہینے میں، رمضان میں جنگ ہوئی تو اگلے مہینے شوال میں ہوا۔ تیمور آپ کے لیے خاص انٹرسٹ کی ہیں یہ چیزیں۔ تو غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کو، آپ کو بتایا تھا کہ یہودی تھے وہاں 20 .
سب ٹرائبس تھے ان کے. ان کو خدشہ پیدا ہوا کہ مسلمان اگر مزید طاقت پکڑ گئے تو ہماری دال کیسے گلے گی. ان حالات میں ان کا جو سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس قبیلے نے اپنی طاقت کے زوم میں میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا اور اہل مکہ کے ساتھ سلسلہ جبانی شروع کر دی. یہ جو کعب بن اشرف آپ کو بتایا، اس کو بھی وہی بھیجتے تھے مکہ کہ جا کر وہاں پہ شعر سناؤ، ان کو گرم کرو. بدر سے واپسی کے صرف 20 دن بعد شوال سن 2 ہجری میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آ گیا. بنو قینقاع کے یہودی قبیلے کے لفنگوں نے سر بازار ایک مسلمان عورت کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا. اس عورت کے شور مچانے پر ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر یہودی کو تلوار سے قتل کر دیا اور خود بھی یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تنبیہ کی ان الفاظ میں کہ خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدل والوں کی طرح عذاب آئے. یہ سن کر انہوں نے بڑی اکڑ سے جواب کا انواع بھیجا کہ ہمیں ناتجربہ کار قریش مکہ نہ سمجھنا، اگر ہمارے ساتھ الجھے تو بتا دیں گے جنگ کیا ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے مجبوراً ان پر چڑھائی کی اور 15 دن ان کا محاصرہ جاری رکھا. 15 دن کے محاصرہ کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. آپ نے ان کے حلیف عبداللہ بن ابی کی سفارش پر ان کی جانیں تو بخش دیں، مگر مال و اسباب ضبط کر کے انہیں مدینہ بدر کر دیا اور وہ مدینہ سے نکل کر شام کے علاقہ میں جا بسے. عبداللہ بن ابی نے بہت زور سے سفارش کی، حتیٰ کہ رسول اللہ کی زرہ کو جیب سے پکڑ لیا اور کہتا رہا کہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے حلیفوں سے اچھے سلوک کا وعدہ نہیں کرتے. یعنی ایک بات ہے نا سفارش کرنے کا طریقہ. تو سفارش میں عبادہ بن صامت بھی شامل ہو گئے، 2 بندے ہو گئے. عبداللہ بن ابی کا یثرب میں بہت اثر رسوخ تھا اور وہ ان کا ایک معزز سردار تھا، اس لیے اس کی سفارش بنو قینقاع کے کام آ گئی. انہیں قتل کرنے کی بجائے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا اور وہ مدینہ سے شمال کی طرف جا کر آباد ہو گئے. ان کے مدینہ سے نکالے جانے کے بعد 1 مہینہ تک مدینہ میں امن رہا. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ پہلا یہودی قبیلہ بنو قینقاع اور ان کے سب ٹرائبز، ان سب کا مال و متاع یہاں رہ گیا. اپنی جان اور بال بچے لے کر مدینہ شہر چھوڑ کر نکل گئے اور وہ شمال کی طرف شام کے قریب جا کر آباد ہو گئے. اچھا، یہ میں جملہ معترضہ ایک بتا دوں کہ شام کی جو اس طرف کی سرحد ہے، یہ جو آپ کا خطہ عرب کی خشکی ختم ہوتی ہے تو آگے صحرائی شام آتا ہے. نقشہ سامنے نہیں ہے لیکن چشم تصور میں نقشہ سامنے کریں. تیمور خاص طور پہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو وہاں اس صحرا کے خاتمے کے بعد جب شام کی آبادی کے علاقے آباد علاقے شروع ہوتے ہیں تو ان کے بارڈر پر کافی ایسے عرب لوگ آباد تھے. یعنی انہی میں سے ایک وہ تھا قبیلہ جو زید بن حارث کے ننیال کا، زید بن حارث کا قبیلہ وہیں کا تھا. وہ پھر جب وہاں سے ننیال آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ گرفتار ہوئے کسی حملے میں. تو اس طرح اور بھی ذکر آئیں گے قبائل کے جو وہاں آباد تھے. بہرحال ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا ان کی اکڑ کی وجہ سے. پہلا قبیلہ 3 میں سے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ میں سے پہلا قبیلہ مدینہ سے فارغ، ان کا مال و متاع مسلمانوں کے قابو. اس کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی کیونکہ جنگ ختم ہوئی تھی. جنگ کے بعد کے مسائل حل طلب تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے صلح اور جنگ کے احکام اور مال غنیمت کے احکام جاری کیے. کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ اچھا، سورۃ انفال کا بتا کر ختم کرتے ہیں. جنگ بدر کے بعد اسی حوالے سے 2 مہینے بعد ذوالقعدہ 2 ہجری میں سورہ انفال نازل ہوئی. انفال کے معنی ہے مال غنیمت. اس کا موضوع آداب جنگ اور مال غنیمت کے احکام ہے. ابتداء میں مغفرت اور رزق کریم کی بشارت ہے. جنگ بدر کے بعد
کہ پس منظر اور مقاصد اور فرضیت جہاد اور مال غنیمت اور احکام صلح و جنگ اور مشکل مکہ کے جرائم کا بیان ہے۔ انفال یعنی مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیے نا، پہلے جو بھی رواج تھا، چاہے پہلے رواج ہی تھا، لیکن ہمارے لیے یہ قرآن حکیم میں بات آ گئی اور یہ اب نافذ ہے مستقل۔ سورۃ انفال میں حکم ہوا کہ 5واں حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مخصوص ہوگا، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اس کے بعد جنگ بدر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ثابت قدمی، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے، باہم اختلاف سے بچنے اور مقابلہ کے وقت ناموافق حالات میں صبر و استقلال اختیار کرنے کو کامیابی کی وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ کفار کی طرح نمائش اور تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے جو کافروں کو آگے اور پیچھے سے زور زور سے مارتے تھے۔ کفار کی شکست کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ فرمان الہی ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے ناشکری اور مجرمانہ روش اختیار کرتی ہے تو اللہ بھی راحت کی بجائے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ آئندہ دشمن سے مقابلہ کے لیے مالی، فوجی اور ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار رہیں۔ جہاں تک ممکن ہو تم ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو، قوت حاصل کرو اور گھوڑے پالو، تاکہ اللہ کے اور تمہارے درمیان دشمنوں کے علاوہ دیگر خفیہ قوتوں پر بھی تمہاری دھاک بیٹھی رہے۔ پاکستان کی فوجی اور ایٹمی تیاری بھی اسی حکم کی تعمیل میں ہے۔ جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعدی کی ہدایت کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی صلح اختیار کرو۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیے جانے پر تنبیہ کی گئی کہ چلو اب تک تم نے جو مشرکوں سے فدیہ لے لیا ہے وہ تو حلال اور پاکیزہ قرار دے دیتے ہیں ہم، تو آگے تنبیہ کی گئی کہ اس طرح سے تسی پیسے وٹو گے تو دشمنوں واپس جان دو گے، دوبارہ طاقت اختیار کر دیں۔ بہرحال سورۃ انفال کے اینڈ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ گھر بار چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ سے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ فرمایا گیا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور میزبانی کرتے ہیں، یہی ایک دوسرے کے سچے رفیق اور ساتھی ہیں۔ جنگ بدر کے نتیجہ میں مسلمانوں کی فتح مندی آشکارا ہو جانے کے بعد آیات نمبر 61 اور 62 میں قطعی الفاظ میں دعوت امن کا اعلان کر دیا گیا۔ آج کا یہی ختم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو 2 ہجری کے کچھ 1-2 باتیں اور 1-2 صورتیں جو باقی ہیں کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑا ایونٹ فل سال تھا، یا تو اکھڑ جاتے قدم یا جم جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدم جما دیے۔ تو اس کے بعد مسلم امہ کے اب قانون سازی اور سماجی شکل اختیار کرنی شروع ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ حینا ربنا بالسلام وارزقنا دار السلام۔ تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔